وأذل لعظمته كل شيء وخزى. الحمد لله الذي خلق فأبدأ ما خلق، خلق السماوات والأرض فتقا ثم فتق ما رتق، وأقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسك، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق. والحمد كله لله، والشكر كله لله، والثناء كله لله، والعبادة كله لله، والصلوات لله، والطيبات لله، والزاكيات لله، والنذر لله، والعبادات كله لله، والقيام لله، والركوع لله، والسجود لله رب العالمين وحده لا شريك له في ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله، وحده منفردا، وحده أحدا فردا صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لا شريك له نبي ولا ولي ولا ملك مقرب ولا جن ولا إنس ولا حي ولا ميت، وحده أحدا، وحده فردا، وحده أليا وقويا وعليما وحكيما. لا شريك له في الملك والملكوت. والصلاة والسلام على أحمد الحادي ورسول المصطفى ونبي المختار، وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وعن الحارث الأعور وقال عن علي رضي الله تعالى عنه، وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن. فقلت: ما المخرج منها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم إلى آخره، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قريبا من ذلك، أو دون ذلك، أو غير ذلك، أو شبها من ذلك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلام على من اتبع الهدى، والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام علماء کرام، معزز محترم مکرم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں،
آپ کی خدمت میں حضرت مولانا خطیب و امام مسجد حاضہ ان کے حکم کے مطابق قرآن مقدس کی سورہ روم کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ بے مثل میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح کما حق ہو کہہ سکنے کی قرآن و سنت کے مطابق توفیق عنایت فرمائے۔ تمام تر حاضرین ناظرین کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اس دنیا میں ساری مخلوقات سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ جنات پہلے کے، ملائکہ پہلے کے، ساری مخلوقات پہلے کی، آخر میں انسان کو پیدا کیا۔ اور ابھی یہ زمانہ جو ہے یہ آخر زمانہ ہے، اس لیے کہ جتنے بھی انعامات تھے، جتنے بھی نعمتیں تھیں، اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کے اور قرآن مقدس کو بھیج کے اس امت محمد مصطفیٰ پہ پوری کر دی ہیں۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، دوسرے مقام پہ اللہ کریم نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ نعمت اور اس کے مشتقات اگر تم قرآن میں دیکھو 136 مقامات میں قرآن مقدس میں نعمت کا ذکر ہے۔ 136 مقامات میں قرآن مقدس میں نعمت کا ذکر ہے، اور اللہ کریم نے بہت سی عظیم چیزیں ذکر کی ہیں۔ اب نعمت کے بدلے میں شکر ہوتا ہے، تو فرمایا اتممت عرفات کے دن میں آیت نازل ہے، یعنی یہ انسان کی مخلوقات میں آخری تخلیق، ابھی انسان کے اوپر یہ زمانہ آخر زمانہ، جتنی بھی نعمتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر پوری کر دی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی، جو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ ان میں سے بڑی نعمتیں کیا ہیں کہ قرآن مقدس اللہ کریم کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں ما معنی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے پیغمبر اپنے رب کی نعمت کو بیان کر۔ عبداللہ ابن عباس کا معنی ہے یہاں پہ نعمت کا معنی قرآن ہے، کیوں؟ پیغمبر کا وجود احسان ہے، اس کے علاوہ باقی سب چیزیں نعمتیں ہیں۔ اب قرآن مقدس کے بارے میں اس امت کی رہنمائی کرنے کے لیے سب سے عظیم کتاب جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، علماء جانتے ہیں ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے ہے، لیکن کتاب کے اوپر الف لام داخل کر کے اس میں اشارہ بعید کو جو اس مقام کے اوپر داخل کیا، کیوں؟ اس قرآن مقدس کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے عربیت کے قانون کے خلاف ذکر کیا، تاکہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو کہ اللہ کریم نے ایسا کیوں کیا ہے، پھر پتہ چلے کہ قرآن کی تعظیم اس کے ذہن میں آئے۔ اس کتاب سے بڑھ کے کوئی عزت اور عظمت والی کتاب اب دنیا میں فساد ہے، فتنے ہیں بہت زیادہ۔ جس علاقے میں، جس ملک میں، جس معاشرے میں 3 چیزیں ہوں گی، اس معاشرے میں فساد اور فتنے نہیں ہو سکتے۔ 3 چیزیں جس ملک میں، جس علاقے میں، جس زمین میں 3 چیزیں ہوں گی، وہاں پہ فساد نہیں ہو سکتا، وہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوگی، وہاں پہ خون ریزی نہیں ہوگی، وہاں پہ عصمتوں کے اوپر حملہ نہیں کیا جائے گا، وہاں پہ ناموس محفوظ ہوں گے، وہاں پہ یہ چوری چکاری قتل و غارت خون ریزیاں نہیں ہوں گی۔ پہلی چیز کیا ہے؟ الایمان بکتاب اللہ والعدل بمطابقت شریعت رسول اللہ
والعدل بکتاب اللہ او بأوامر اللہ. تین چیزیں تیرے پاس ایمان ہے، عدل ہے، احسان ہے. یہ تین چیزیں جس معاشرے میں ہوں گی وہاں پہ قتل و غارت نہیں ہوتی، وہاں پہ خون ریزیاں نہیں ہوتی، وہاں پہ فتنے فساد نہیں ہوتے. اب کیا تمہیں ایمان کہاں سے ملے گا؟ تمہیں عدل کہاں سے ملے گا؟ تمہیں احسان کہاں سے ملے گا؟ ایمان تجھے ملے گا قرآن سے. قرآن کے بغیر ایمان نہیں، اور قرآن بغیر ایمان کے آیا نہیں. عدل تمہیں قرآن میں ملے گا، احسان تمہیں قرآن میں ملے گا. اس کو کر کے بتایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگے اس پہ چلے صحابہ کرام. کیوں نبی علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین. یہ تین چیزیں جس ملک، جس معاشرے، جس پبلک، جس سوسائٹی میں ہوں اس میں فساد نہیں ہوتا. تو ان اللہ لا يحب الفساد، ان اللہ لا يحب المفسدین. اللہ فساد کو بھی پسند کرتے، فساد کرنے والوں کو بھی پسند کرتے ہیں. اب کہاں سے ایمان ملے گا؟ حارث الاعور. بس اس بات کو ذرا سمجھنا، ایمان ہوگا، عدل ہوگا، احسان ہوگا تو وہاں پہ فتنے فساد نہیں ہوں گے. اب قرآن نے کہا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس بسبب ذنوب الناس. لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے آ کے. کیوں؟ ایمان نہیں، عدل نہیں، احسان نہیں، معاشرے کے اندر فتنے فساد ہیں بہت زیادہ. اب اس کے بارے میں اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ذکر کیا الایمان باللہ. پہلی چیز، اب تم دیکھو قرآن پاک میں اللہ کریم نے جتنے بھی حکم نازل کیے ہیں صرف مومنوں کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. آمنوا ایمان والوں کو خطاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا فی سبیل اللہ. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى. ایمان والے کو حکم دیا ہے اللہ کریم نے، اس لیے جب ایمان ہوتا ہے عدل بھی آتا ہے، ایمان ہوتا ہے تو احسان بھی آتا ہے. یہ دونوں چیزیں عدل اور احسان یہ محتاج ہے ایمان کی. ایمان محتاج ہے قرآن کا. اسی لیے فرمایا کہ ایک اللہ کریم کی ذات پہ ایمان لاؤ. کیسے ایمان لے کے آؤ کہ تیرے دل میں یقین ہو تو صرف ایک اللہ کریم کی ذات پہ، اللہ کے علاوہ کسی غیر پہ یقین. یہ دل میں یقین رکھ انہ هو السمیع العلیم، انہ هو السمیع البصیر، انہ علیم قدیر، انہ ولی حمید، انہ علیم خبیر، انہ قوی عزیز. ہر کسی کی دعاؤں کا سننے والی ذات ہے تو صرف ایک ذات ہے. ہر کسی کی حاجات کو پورا کرنے والی ذات ہے تو صرف ایک ہی ذات ہے. پوری دنیا کو ایک ہی وقت میں رزق دینے والی ذات ہے تو ایک ہی ذات ہے. سارے یقین اللہ کریم کی ذات پہ رکھ. یہ ایمان ہے. جب ایمان آئے گا تو اس کے ساتھ عدل بھی آئے گا، اس کے ساتھ احسان بھی آئے گا. تو جب یہ تین چیزیں جمع ہونے لگیں گی جس معاشرے میں، اللہ کریم وہاں سے فتنے اور فساد کو ختم کر دیتا ہے. اب حدیث میں مثال سن. حارث الاعور کہنے لگے مررت بالمسجد
فرأيت الناس يخوضون في الأحاديث، کہنے لگے حضرت علی کے شاگرد ہیں، کہنے لگے میں مسجد میں آیا، والناس یخوضون فی الاحادیث، لوگ کچھ باتیں کر رہے ہیں، فدخلت علی علی ابن ابی طالب، تو میں جلدی سے آ کے سیدھا علی بن ابی طالب کے پاس داخل ہوا، میں نے کہا یا امیر المومنین الا تر الناس ما خاضوا، اے امیر المومنین تو نے دیکھا نہیں لوگ کیسے باتیں کر رہے ہیں مساجد میں اونچی آواز سے؟ تو حضرت علی نے فرمایا او میرا بھائی، اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں نے محمد کریم کی زبان مقدس سے کلمات سنے ہیں، انہا ستکون فتنۃ، دوسری روایت میں آتا ہے انہا ستکون فتن او فتنۃ، نبی علیہ السلام نے فرمایا او میرے چچے کا لڑکا علی بن ابی طالب، بہت زیادہ آخر زمانے میں فتنے آئیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ آخر زمانے میں بڑے فتنے آئیں گے، ماں کی نافرمانی، باپ کی نافرمانی، دین کے اندر تغیر تبدل آئے گا، قرآن پڑھنے والے پیسوں کے عوض میں قرآن پڑھائیں گے، دین کا علم سیکھنے والے مال کمانے کے لیے دین کا علم سیکھیں گے، لوگ اونچی آواز سے مساجد میں باتیں کریں گے، ظہرت الاصوات فی المساجد، 33 کے قریب فتنے ذکر کیے، بہت زیادہ فتنے ہوں گے، لوگ مساجد میں اونچی آوازیں کریں گے، مساجد کو راستہ بنائیں گے، اقا امہ ادنا صدیقہ اقصا اباہ، باپ کو دور کیا جائے گا، ماں کی نافرمانی کی جائے گی، یہ سارے فتنوں کا ذکر کرتے رہے۔ تو حضرت علی نے بڑا کام کا سوال کیا ہے، اس امت محمد مصطفیٰ کے لیے ہمیشہ رہنمائی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے پیغمبر فتنے تو بہت زیادہ ہیں، اب کیا؟ فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ان فتنوں سے بچنے کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں؟ ما المخرج منها، کوئی نکلنے کا راستہ کیا ہے اللہ کے پیغمبر؟ علی بن ابی طالب نے رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ لوگ کہتے ہیں معاشرے میں فتنہ فساد ہے، یہ ہے وہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج ہم اللہ کی کتاب سے دور ہیں، ایمان ملنا تھا اللہ کی کتاب سے، عدل ملنا تھا اللہ کی کتاب سے، احسان ملنا تھا اللہ کی کتاب سے، اللہ کی کتاب کو ہم نے چھوڑ دیا، پھر معاشرہ اسی طرح ہی حالات ہوتے ہیں۔ پوچھا علی بن ابی طالب نے مل مخرج منہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر کون سا راستہ بچنے کا؟ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال کتاب اللہ، قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالحزل من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ وہو حبل اللہ المتین وہو الذکر الحکیم وہو الصراط المستقیم وهو الذي لا يزيغ به الأهواء ولا يلتبس به الألسنة ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه
ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن لما سمعته قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا من قال به صدقا ومن عمل به أجرا ومن حكم به عدلا ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لمبی حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی. آپ نے فرمایا علی اگر روئے زمین فتنوں سے بھر جائے میں محمد کریم تجھے نصیحت کرتا ہوں بچنے کا راستہ ایک ہے. قال کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم اس میں تم سے پہلے لوگوں کی خبریں موجود ہیں. وخبر ما بعدکم تمہارے بعد آنے والے لوگوں کے حالات بھی قرآن نے ذکر کیے ہیں. وحکم ما بینکم تمہارے درمیان فیصلہ کن یہ کتاب ہے. وحکم ما بینکم وہو الفصل لیس بالحزل انہ لقول فصل وما هو بالحزل. اس میں کوئی فضول باتیں کوئی نہیں، اس میں کوئی ظنون نہیں، گمان نہیں، وہم نہیں، خیال نہیں، تصورات کوئی نہیں. قول فصل وما هو بالحزل فرمایا اس میں فضولیات کوئی نہیں ہے. اس کے فیصلے حق پہ مبنی ہیں، اس کی آیات حق پہ مبنی ہیں، اس کے مضامین حق پہ مبنی ہیں، اس کے احکام حق پہ مبنی ہیں، اس کے کلمات حق پہ مبنی ہیں. من ترک من جبار قسمہ اللہ جس بندے نے قرآن کو چھوڑ دیا قسمہ اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ٹکڑے کر دیں گے. من ترکہ من جبار قسمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ. جس بندے نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے کسی اور کتاب سے ہدایت لینے کی کوشش کی، یہ ہماری باتیں نہیں، یہ پیغمبر نے فرمایا ہے. اضلہ اللہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو گمراہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں اس قرآن سے بڑھ کے کوئی قرآن کتاب ہو سکتی. وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ یہ مضبوط رسی ہے. وَالذِّكْرُ الْحَكِيمُ یہ ساری باتیں اس میں حکمت والی باتیں ہیں. وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ یہی سیدھا راستہ ہے. یہ تو ایسی کتاب ہے اس کے اندر خواہشات نہیں آتی. ولا یزیغ بہ الاہواء ولا یلتبس بہ الالسنہ اس میں زبانیں مل نہیں جاتی. ولا یخلق عن کثرت الرد ایک کپڑے کو زیادہ پہنا جائے وہ پوسیدہ ہوتا ہے لیکن قرآن زیادہ پڑھنے سے پوسیدہ نہیں ہوتا. ولا یشبع منہ العلماء علماء کے تو پیٹ اس سے بھرتے کوئی نہیں اس لیے کہ قرآن میں خزانے بہت زیادہ ہیں. جو اصل حقیقی علماء ہیں ان کا دل کرتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے جائیں، ان کا دل کرتا ہے کہ قرآن کو پڑھتے جائیں اور قرآن مقدس سے موتی لیتے جائیں. اس لیے کیوں؟ یہ تو ایک خزانوں کا حوض ہے، یہ تو ایک خزانوں کا حوض ہے. ایسا معجزہ ہے جس کی مثال بھی کوئی نہیں. قرآن معجزہ بھی ہے اور معجز بھی ہے. قرآن معجز بھی ہے اور معجزہ بھی ہے. یہ عاجز کرنے والی کتاب ہے. ولا تنقضی عجائبہ اس کے عجائبات ختم ہو سکتے. یہ تو وہ کتاب ہے جب جنات نے سنی تو وہ کہنے لگے سمعنا قرآنا عجبا. قرآناً علماء جانتے ہیں یہاں پہ تنوین تعظیم کی ہے. قرآناً عجباً یہ آگے صفت ہے، صفت اور موصوف دونوں کے اوپر تنوین تعظیم کی ہے. اس سے بڑھ کے
تعظیم کے لیے عربی لغت میں اعراب کوئی نہیں. قرآن عجبا، ایسا قرآن تعظیم والا سنا ہے، اللہ کی قسم قرآن جیسی کوئی کتاب اور سنی. آپ نے فرمایا من قال بہ صدق، جس نے بھی قرآن کی بات کی اس نے سچ کہا. ومن عمل بہ اجر، جس نے اس کے مطابق عمل کیا اس نے اجر پایا. ومن حکم بہ عدل، جس نے قرآن کے فیصلوں کے مطابق فیصلے کیے اسی نے عدل کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، وہ جس نے اس کتاب کے ذریعے سے بلایا اسی بندے نے صراط مستقیم کی طرف بلایا. یہ قرآن ہے جو سارے فتنوں کو کیا کرتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اس لیے کہ ایمان قرآن میں، عدل قرآن میں، احسان قرآن میں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. دوسرے مقام پہ فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی. یا تیسرے دن کا سورج غروب نہیں ہوگا تو یہ بندہ واپس لوٹ آئے گا. صحابہ کرام دوسرے حیران ہیں کہ یہ تو بوڑھا شیخ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قصاص کا فیصلہ ابو ذر غفاری پہ کیا جائے. اس بندے کو جانتے بھی کوئی نہیں، بغیر جانے پہچانے کیسے شیخ بوڑھے نے ضمانت دے دی. لیکن حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر یہ شیخ ضمانت دے دیں تو میری طرف سے تجھے اجازت. جس وقت ضمانت ملی ہے یہ آدمی فرکب علی الفرس وذهب، گھوڑے پہ بیٹھا چلا گیا. تیسرا دن ہونے کو ہے، عصر کے قریب وقت ہے. وہ تین لڑکے اپنے باپ کے قاتل کا فیصلہ سننے کے لیے آئے ہیں کہ آج امیر المومنین عمر ابن خطاب ہمارے باپ کے قاتل کے اوپر قصاص کا حکم ہوگا. ادھر ابو ذر غفاری بھی موجود ہیں، یہ مقتول کے ورثاء بھی موجود ہیں، حضرت امیر المومنین عمر ابن خطاب بھی موجود ہیں، صحابہ کرام کا جمع غفیر موجود ہے. کہتا ہے والناس یتحیرون، لوگ بڑے حیران پریشان ہیں کہ اگر وہ بندہ قاتل نہ آیا تو اللہ کی قسم عمر کی تلوار جو ہے وہ کسی کے اوپر نہ حق نہیں چلتی، نہ حق چلتی نہیں، حق سے ہٹتی نہیں. عمر کی تلوار نہ حق چلتی نہیں اور حق سے ہٹتی کوئی نہیں. اگر وہ بندہ قاتل نہیں آیا تو آج فیصلہ کہیں ابو ذر غفاری کے اوپر نہ ہو جائے، اس لیے کہ ضمانت دی ہے بوڑھے شیخ ابو ذر غفاری نے. فتحیر فی نفسہ امیر المومنین، اندر حضرت عمر بھی ڈر رہے ہیں آج کیا فیصلہ ہوگا. آج معاملہ بڑا سخت ہے کہ ایک ضمانت بوڑھے شیخ نے دی ہے، میرا دل پریشان ہے، لوگ پریشان ہیں، پتہ نہیں کیسا فیصلہ ہوگا. اگر اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ وہ قاتل نہ آیا تو کیا میں فیصلہ ابو ذر پہ کروں گا کہ نہیں کروں گا؟ اگر میں نہ کروں تو عمر کی عدالت اجازت نہیں دیتی. لوگ حیران ہیں، سب لوگ انتظار ہیں مغرب کی جانب نگاہیں لگا کے. وہ کہتا ہے فجاء الرجل سريا وعليه اجهاد السفر وغبار عليه. کہتا ہے وہ جلدی سے تیزی سے آدمی اس کے گھوڑے گرد و غبار اڑاتے ہوئے دور سے نظر آ رہا ہے. ابھی تیسرے دن کا سورج غروب نہیں ہوا تو یہ آدمی فوری اپنی محفل کے اندر پہنچ جاتا ہے. لوگ دیکھ کے حیران ہونے لگے، او کیسا بندہ ہے، یہ قاتل ہے، چلا گیا قتل ہونے کے لیے، یہ واپس کیوں آیا ہے؟ لیکن جس وقت دل میں ایمان ہوتا ہے، عدل ہوتا ہے، احسان ہوتا ہے تو ہمیشہ اس معاشرے میں امن بھی ہوتا ہے، امان بھی.
اللہ کریم نے فرمایا اولذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے وہ امن میں ہوتے ہیں۔ بندہ جس وقت واپس آیا اپنے گھوڑے سے اترا ہے، ابھی سورج غروب ہونے کے قریب ہے، عدالت امیر المومنین عمر کی لگی ہے، ابو ذر غفاری بھی موجود ہیں، وہ 3 لڑکے اپنے اپنا باپ جن کا قتل ہوا ہے وہ لڑکے بھی موجود ہیں، صحابہ کرام بھی موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کہنے لگے لما حضرت بامکانک ان تحرب یا رجل، او اللہ کا بندہ تو کیوں حاضر ہوا ہے؟ لما حضرت بامکانک ان تحرب، او تیرے پاس تو ایک موقع تھا کہ تو فرار ہو جاتا، تو واپس کیوں آیا ہے؟ لما حضرت، کیوں حاضر ہوا ہے؟ تیرے پاس ایک بڑا موقع تھا کہ تو چلا جاتا، تو واپس نہ آتا۔ کوئی بندہ تمہیں جانتا بھی کوئی نہیں تھا، تو کسی کو نہیں جانتا تھا، تیرے اوپر فیصلہ نہیں ہونا تھا، کیوں واپس آیا ہے؟ کہتا یا امیر المومنین، میں اس وجہ سے واپس آیا ہوں، خوفا ان یقال ذهب اہل الوفاء بالوعد، اے امیر المومنین میں اس وجہ سے واپس آیا ہوں کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ وعدہ کر کے پورا کرنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے، کہیں لوگ یہ نہ کہنے لگیں کہ مومن بندے وعدہ کر کے چلے جاتے ہیں پورا نہیں کرتے۔ کیوں؟ میرے دل میں ایمان ہے اللہ کی کتاب پہ، تو قرآن نے حکم کیا دیا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ان العہد کان مسئولا، تو اس لیے امیر المومنین ایمان کی وجہ سے آ کے میں اس بات کی ڈر کی وجہ سے واپس آیا ہوں، کہیں کوئی کافر قوم والے لوگ یہ نہ کہے، کوئی دوسرا بندہ کسی مومن پہ اعتراض نہ کرے کہ مومن بندے کے پاس ایمان بھی موجود ہے، خوفا ان یقال ذهب اہل الوفاء بالوعد، کہ وعدہ کر کے پورا کرنے والے لوگ دنیا سے چلے گئے، اس ڈر کی وجہ سے امیر المومنین میں واپس آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو ذر غفاری صحابی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، فرمایا کم یا شیخن کبیر، او محمد کریم کے بوڑھے صحابی ابو ذر غفاری، میں تجھ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتانا لِمَ ضَمِنْتَهُ وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُ، اے ابو ذر غفاری تو نے اس بندے کی ضمانت کیوں دی ہے؟ انت لا تعرفه ولا يعرفك، تو نے کیوں اس بندے کی ضمانت دی ہے جبکہ تو اس کو نہیں جانتا، وہ تمہیں نہیں جانتا؟ آگے ابو ذر غفاری نے کیا جواب دیا؟ کہنے لگے خوفا یا امیر المومنین ان یقال ذهب اہل المروۃ والکرم، اے امیر المومنین میں نے اس وجہ سے ضمانت دی ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اجنبی بندے کے اوپر احسان کرنے والا کوئی نہیں، میں نے اس ڈر کی وجہ سے ضمانت دی ہے۔ ہر بندہ احسان کوئی اپنے باپ پہ کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی پہ کرتا ہے، کوئی محلے والے پہ کرتا ہے، کوئی پڑوسی پہ کرتا ہے، کوئی قبیلے والے پہ کرتا ہے، کوئی خاندان والے پہ کرتا ہے۔ خوفا ان یقال ذهب اہل الکرم والمروۃ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین میں نے اس وجہ سے ضمانت دی ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں اجنبیوں کے اوپر کرم اور مروت کرنے والے لوگ ختم ہو گئے۔ وہ اپنے باپ کے قاتل وہ تینوں بھائی کھڑے ہیں، فوری کہنے لگے سامحنا تسامحنا وعفونا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین اللہ کی قسم ہم نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کیا ہے، ہم نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کیا ہے، عفونا وتسامحنا یا امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کے قاتل کو معاف کیا ہے،
حضرت عمر فوری رک گئے، فرمایا او پورا سال باپ کے قاتل کو تلاش کرتے رہے ہو، ایک لمحے کے اندر تو نے لماذا عفوتم، کیوں تو نے معاف کیا ہے، کیوں تو نے قاتل کو معاف کیا ہے؟ کہنے لگے امیر المومنین ہم نے اس وجہ سے معاف کیا ہے خوفا ان یقال ذهب اہل العفو بالمقدرۃ یا امیر المؤمنین، امیر المومنین ہم نے اس وجہ سے معاف کیا ہے تاکہ لوگ یہ نہ کہیں قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے۔ فرمایا تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ قدرت رکھنے کے باوجود معاف کرنے والے لوگ دنیا سے ختم ہو گئے۔ امیر المومنین ہم نے پہلے معاف کوئی نہیں کیا، ابھی ہمارے پاس قدرت تھی، طاقت تھی، قوت تھی، ایک لمحے کے بعد ہمارے باپ کے قاتل کا سر اڑا دیا جانا تھا، ہم نے اس ڈر کی وجہ سے معاف کیا ہے تاکہ لوگ کسی مومن کے اوپر داغ نہ لگانے لگیں کہ مومن بندوں کے پاس اگر قدرت اور طاقت ہوتی ہے پھر بھی معاف کوئی نہیں کرتے، ہم نے اس ڈر کی وجہ سے آ کے معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر اٹھے، جا کے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے، اس راکب کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے او اللہ کا بندہ، تو نے بندہ قتل کیا، اللہ کی قسم میں عمر معاف کرنے والا نہیں تھا، یہ تیرے ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ کریم نے تجھے دنیا میں بھی معاف کیا ہے، آخرت میں بھی معاف کرے گا۔ جہاں پہ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، ایمان بھی قرآن میں، عدل بھی قرآن میں، احسان بھی قرآن میں، ان تین چیزوں کے اوپر ڈٹ جا۔ کیسے؟ فَاسْتَقِمْ، ایسے ڈٹ جا جیسے قرآن نے حکم دیا ہے، تو تیرے علاقے سے اللہ کریم فساد ختم کر دے گا۔ اگر تیرے گھر میں یہ تین چیزیں موجود ہیں تو تیرے گھر سے فتنے فساد ختم ہو جائیں گے۔ ان تین چیزوں کا خیال کر، اسی لیے قرآن نے کیا کہا؟ کیوں فساد ہوتا ہے؟ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اللہ کریم ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لوگوں ما صاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اے بما بسبب ذنوبکم، تمہارے گناہوں کی وجہ سے آ کے یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس وقت تک جس قوم میں ایمان نہیں ہوتا، جس قوم میں عدل نہیں ہوتا، جس قوم میں احسان نہیں ہوتا، اس قوم کے اندر ہمیشہ فتنے اور فساد رہتے ہیں۔ ان تین چیزوں کا خیال کر، اسی طرح مان ان تین چیزوں کو جس طرح اللہ کی کتاب کہتی ہے۔ تو فرمایا تیرے علاقے میں، تیرے ملک میں، تیرے گھر میں اللہ کریم بے اطمینانی کو ختم کرے گا، فساد کو ختم کر دے گا، ان ساری چیزوں کو ختم کرے گا۔ کیا ہوگا؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تیرا دل ہمیشہ مطمئن رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔